بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جی، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کتابی دنیا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ ہمارے اس نئے چینل کی آج تیسری ویڈیو ہے، اور آج جس کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور اس کا مقدمہ پڑھ کے سنایا جائے گا، وہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ایک بہترین کتاب ہے، اور ایک بہترین عالم دین کی، ایک بہترین مصنف کی، اور ایک بہترین توحید پرست عالم کی کتاب ہے۔ اور امید ہے کہ آپ ہماری ان ویڈیو سے نہ صرف کتابوں سے شناسائی حاصل کریں گے جی، بلکہ یہ رغبت بھی پیدا کریں گے اپنے اندر کہ جس طرح موبائلز، فون اور بائک اور اس طرح کے مختلف ہابیز ہوتی ہیں جی، کتابوں کو بھی اپنی ہابیز میں آپ شامل کریں گے، اور اپنی اخراجات میں ایک مخصوص حصہ کتابوں کا بجٹ آپ الگ سے انشاءاللہ کریں گے، اور کم از کم جو عقائد کی اصلاح میں، اعمال صالحہ کو کرنے میں رغبت دینے والی کتب ہیں ان کو ضرور خریدیں اور پڑھیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صاحب استطاعت لوگ بھی اس میں آگے آئیں اور ان کتابوں کو مومنین تک پہنچانے، چونکہ مہنگائی کا عالم ہے، پڑھنے کو کئی ایسے طالب علم ہیں بیچارے، ایسے گھرانے ہیں جی، جن کو بندہ حقیر خود، اور کئی ہمارے اس چینل پہ اور پچھلے چینل کے جو دوسرے چینل کے ویورز ہیں وہ گواہ ہیں، ہمارے واٹس ایپ میں آج سے 1 سال پہلے تک مسلسل مقابلہ ہم کرواتے تھے سوال و جواب کا، اور بہانے سے ہم کتب کے گفٹ، اور ابھی ہمارے علی روحانی آفیشیل پہ ایک آداب اسلامی کی سیریز چل رہی ہے، اس میں بھی ہم نے یہی رکھا ہے کہ سوالوں کے جواب دیں اور اسلامی کتب کا تحفہ۔ بندہ حقیر کے پاس جتنی کتابیں آپ کو کیمرے میں نظر آتی ہیں، یہ آدھا تیسرا حصہ بھی نہیں رہ گیا۔ الحمدللہ میرے پاس پچھلے 24-25 سال سے میں ریسرچ کے میدان میں ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، میرے پاس بہت کتب تھی، لیکن کتب مطلب ایسی کتاب ایسی چیز ہے صدقہ جاری ہے، کسی نے مانگی تو دے دی، اور جب جہاں ضرورت محسوس کی کہ اس بندے کے عقائد کے لیے صحیفہ کاملہ ضروری ہے، نہج البلاغہ ضروری ہے، ایون کہ قرآن مجید فرقان حمید ماہ رمضان میں ہم نے فری مطلب ڈاک خرچ بھی خود سے پے کیا ہے، اور کئی مومنین اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی کوئی تعریف یا خود نمائی مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ صاحب استطاعت لوگ سامنے آئیں۔ آج بھی ہم سے بہت زیادہ ایسے طالب علم اور گھرانے ہیں جو رابطہ کرتے ہیں کہ کتابوں کے لیے کہ اخلاقیات پہ کوئی اچھی کتب ہمیں بھجوا دیں لے کے، کوئی اس طرح سے کر لیں، لیکن ظاہر ہے اپنے اپنے معاملات ہیں، آج وہ ماضی والا حساب نہیں ہے، تو اس لیے میں بھی سلیکٹڈ پرسنز کو بھجوا پاتا ہوں۔ تو صاحب استطاعت لوگ سامنے آئیں، قرآن مجید، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور اچھی عقائد کی کتابیں، اعمال صالحہ کی کتابیں، جن کا ہدیہ ان کے لیے، صاحب استطاعت لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی 2 پیس، کوئی 4 پیس، کوئی 5 پیس جو ہے وہ مختص کریں اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے، اپنے کاموں کی آسانی کے لیے، برکت کے لیے، اور یہ خود آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ دنیا، برزخ اور آخرت ہر جگہ انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو آج کی کتاب جو ہے جی بڑی بہترین کتاب ہے، حالانکہ اس کتاب کا نام ہے جی آیت سخرہ، قرآن کا درس توحید، اور اس کی مصنف ہیں جی میرے چند گنے چنے علماء حق میں سے ایک، اور بلکہ کہیں کہ ٹاپ آف دا لسٹ ان میں سے علامہ سید محمد حسین زیدی برستی علی اللہ مقامہ ہوں، کہ جس کے ہمارے دوسرے چینل پہ جن کی کتب کا تفصیلی تعارف ہم کروا چکے ہیں، اور اس میں بھی انشاءاللہ کرواتے رہیں گے۔ یہ کتاب میرے پاس کل ہی آئی ہے جی، اور اس کو میں نے ابھی رات ہی جتنا وقت ملا میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کو فوری طور پہ متعارف کروانے کی یہ وجہ ہے کہ اس کتاب میں بلا تفریق مسلک یعنی شیعہ سنی مسلک سے ہٹ کر قبلہ نے وہ شرک کے عنوانات جن سے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں روکا گیا، منع کیا گیا، لیکن شیعہ بھی اور اہل سنت برادران کے ہاں بھی جو چیزیں آ گئیں، اور جس طرح سے قبلہ نے ایک اس میں بڑا بہترین باب باندھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بتوں والی آیات فٹ کر دیتے ہیں جی مسلمانوں پہ، یہ آیات تو بتوں کے بارے میں، تو پڑھنے لائق کتاب ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے صبح جو ویڈیو بنے گی انشاءاللہ اس میں اس کا تعارف ضرور پیش کرواؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ باقی کتب کا بھی۔ تو یہ کتاب آیت سخرہ، قرآن کا درس توحید، مصنف سید محمد حسین زیدی برستی صاحب، ٹائٹل آپ کی سکرینوں پر آ گیا ہوگا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جی اس کتاب میں جو اس کا باب باندھا ہے قبلہ نے، مقدمہ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
مقدمہ کہہ لیں، باب کہہ لیں، پیش لفظ کہہ لیں۔ اچھا جی، اس میں لکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے وہ سب کے سب توحید کا پرچار کرنے کے لیے بھیجے، اور یقیناً تمام انبیاء نے اپنا یہ فرض بڑی تندہی اور بڑی جد و جہد کے ساتھ انجام دیا، مصائب برداشت کیے، تکالیف جھیلیں، بڑی سے بڑی مشکل کی پرواہ نہ کی، اور اپنا یہ فرض ادا کرتے رہے۔ لیکن جناب آدم علیہ السلام کے بعد جتنی نسل انسانی زمین پر پھیلی، اس نے کچھ ہی عرصہ بعد خدائے واحد و یکتا و یگانہ کو چھوڑ کر بتوں کی پناہ لی اور پرستش شروع کر دی۔ لہٰذا اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا، جو سب سے پہلے اولی العزم پیغمبر ہیں۔ قرآن کے مطابق جناب نوح 950 سال اپنی قوم کو ہدایت کرتے رہے، مگر ان کی قوم بڑی سختی کے ساتھ بت پرستی پر جمی رہی۔ اچھا جی، اس کے بعد قبلہ نے سورہ نوح کی ایک آیت کوٹ کی ہے جس میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یغوث و یعوق کو، نہ نصر کو۔ غرض 50 کم 1000 سال یعنی 950 سال ہدایت کے نتیجے میں صرف اتنے سے آدمی ایمان لائے کہ وہ سب کے سب ایک کشتی میں سمو گئے، سوار ہو گئے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ودود، سوا، یغوث و یاسوق و نصر ان کے بزرگوں کے نام تھے، اور مفسرین کے نزدیک یہ اللہ کے صالح اور نیک بندے تھے۔ شیطان نے ان بزرگوں کی بزرگی، نیکی اور کرامات کے حوالے سے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ خدا نے ان بزرگوں کو تمہاری حاجت روائی کی قدرت دے دی ہے۔ آپ کو پیش لفظ سن کے پتہ چل جائے گا کہ کتاب کا تعارف میں نے کروانے میں اتنی جلد بازی کیوں کی، چونکہ یہ عین میرا فیورٹ موضوع ہے، اور قبلہ برستی صاحب کی توحید اور انداز بیان توحید اور قبلہ برستی صاحب کا سٹینڈ توحید پر، میں نے ان کے بعد اس لیول کا توحید پر سٹینڈ کسی عالم کا نہیں دیکھا۔ اچھا جی، خدا نے ان بزرگوں کو تمہاری حاجت روائی کی اور مشکلوں کو حل کرنے کی طاقت عطا کر دی ہے، لہٰذا وہ ان کے مجسمے بنا کر ان کے سامنے اپنی حاجتوں کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے، دعا مانگنے لگے، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان بزرگوں سے جن کے وہ مجسمے بناتے تھے دعائیں مانگنے لگ گئے۔ چونکہ افضل عبادت دعا ہے، لہٰذا خدا نے ان مجسموں کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنے کو عبادت ہی سے تعبیر کیا کہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی، ہم اللہ کے علاوہ عبادت تو کسی کی نہیں کرتے، ہم اپنے پیر و مرشد ہیں، پاکیزہ ہستیوں کی، بزرگوار ہستیوں کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، عبادت تو اللہ۔ لیکن قرآن نے ایک فلسفی دی ہے، ایک آئیڈیا دیا ہے، ایک آئیڈیالوجی دی ہے کہ جس اللہ کے علاوہ جس بندے کی، جس ہستی کی، جس بت کی اتنی خشوع و خضوع کرو گے، اتنی عزت و انکساری دکھاؤ گے کہ جو صرف اللہ کا استحقاق ہے، تو اللہ اس کو عبادت میں شمار کرے گا۔ یہ آیت خود بتا رہی۔ اچھا جی، قرآن نے عبادت سے تعبیر کیا اور وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنے میں لگ گئے۔ ان الفاظ میں واضح کہا کہ اللہ کے علاوہ تم نوح کی بات کو مان کر اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا۔ اچھا، یہ اگلا حصہ جی، یعنی اللہ کے علاوہ خشوع و خضوع، عزت و انکساری یا کسی سے اپنی حاجات، رزق، روٹی، اولاد مانگنے کو اللہ عبادت ہی سے تعبیر کرتا ہے کہ آپ اس شخصیت کی عبادت کر رہے ہو۔ ہاں، نیک اور صالح بندوں کا وسیلہ پیش کرنا یہ ایک اولا اور معروف طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو توسل شخصی ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ ایک گنجائش ہے، جیسے نمازیں اکٹھی ملا کے پڑھنے کی گنجائش ہے، ہم نے اس کو واجب قرار دے کے ہم نے الگ الگ پڑھنے والا کانسیپٹ ہی دھندلا دیا۔ اسی طرح توسل شخصی کی گنجائش ہے کہ ٹھیک ہے آپ وسیلے کو بھی ڈائریکٹ مخاطب کر کے اللہ کے ظہور معافی لینے کی یا جہاد پوری کی درخواست کر دیں، ہم نے اس کو واجب بنا لیا، اور جو پہلا اور اصل طریقہ ہے، معروف طریقہ ہے، یا اللہ ہی سے مانگو، وہ چھوڑ دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جب شیطان کسی قوم کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دے کہ خدا نے ان بزرگوں کو حاجت روائی، مصیبتیں ڈالنے اور مشکلات کے حل کرنے کی طاقت عطا کی ہے، تو پھر خدا کے بھیجے ہوئے اولی العزم پیغمبر کے کہنے سے بھی وہ باز نہیں آتے۔ لہٰذا جناب نوح نے ان کے لیے بدعا کی اور وہ سب کے سب طوفان نوح میں غرق ہو گئے، اور صرف چند گنے چنے آدمی جناب نوح پر ایمان لانے والوں کی آپ بھی حیران ہوں گے محترم ناظرین و سامعین۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء سیریز ہم شروع کرنے والے ہیں، اس میں آپ کو بتائیں گے کسی میں 20، کسی میں 25، کسی میں 6، کسی میں 50 سے کم، اتنے بندے 950 سال کی تبلیغ کے بعد ایمان لائے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، طوفان نوح کے بعد کشتی سے اتر کر یہ اہل ایمان نوح کے ساتھ زمین پر نئے سرے سے آباد ہوئے، اور پھر نوح کے ساتھ بچ رہنے والے یہی اہل ایمان زمین پر پھیلے اور آباد ہوئے، اور ان سے نسل انسانی چلتی رہی،
اور سنت الہیہ اسی طرح ساری اور جاری رہی. جناب ہود آئے قوم عاد ہلاک ہوئی, جناب صالح آئے تو قوم سمود ہلاک ہوئی, اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی سے لے کر پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی خانہ کعبہ کے اندر سے بت شکنی تک یہ سلسلہ جاری رہا. کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ گھر جسے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے اپنے پاک ہاتھوں سے تعمیر کیا, خود ان کی اولاد نے اسے بتوں سے بھر دیا. ساری قوم قریش جناب اسماعیل کی اولاد تھی, مگر شیطان نے انہیں بھی اسی روش پر ڈال دیا. لہذا خدا نے حسب سابق قوم قریش میں سے ہی شانی قوم قریش کے پاس انہی میں سے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث رسالت کیا, مگر آپ کی ہدایت سے آپ کی قوم کے بہت ہی کم لوگ ایمان لائے. آخر 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کا صفایا کر دیا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا, اور اہل اسلام بتوں سے پاک ماحول میں زندگی بسر کرنے لگ گئے. اور اس دن سے آج تک امت محمدیہ میں یعنی اہل اسلام میں الحمدللہ شرک بطور بت پرستی کبھی ظاہر نہیں ہوا. لیکن شیطان نے جناب آدم کے سجدے سے انکار کے وقت جو چیلنج کیا تھا, اسے وہ امت مسلمہ میں بھی روح بعمل لا کر رہا. چونکہ شرک توحید کی ضد ہے, لہٰذا اس نے اہل اسلام کو بہت زیادہ عنوانات سے شرک پر مائل اور راغب کیا. کن عنوانات سے شیطان لعین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک پھیلایا, یہ کتاب آیت صخرہ یعنی قرآن کا درس توحید, اس میں آپ یہی مطالعہ کریں گے. یہ تھا جی اس کا پیش لفظ یا اس کا باب. اب آپ کو مختصراً اس کی کچھ فہرست کے عنوانات گناتے ہیں. جی, رب کے معنی, بتوں کی پرستش کیوں اور کیسے, بت پرستی بطرز جدید, تمام بنی آدم کی ارواح سے عہد و پیمان, انبیاء اور رسل کی ارواح سے عہد و پیمان. انبیاء اور رسل اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ انبیاء اور رسل اور ہادیان دین کی تعلیمات سے ان کے بعد بھی قابل پیروی ہیں. ارواح انبیاء اور رسل سے درخواست کرنے کا طریقہ, روز الست اقرار اور ربویت کا بیان, یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الست بے ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اس دن جب روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا. روز خلقت کا بیان, روز خلقت کے بارے میں اختلاف, روز خلقت کے بارے میں 2 نظریے, جسم سے پہلی روح کی تخلیق, شیخ مفید کا مذکورہ نظریہ سے اختلاف, روح کے جسم کے ساتھ تخلیق, مذکورہ نظریہ پر آقا محمد تقی فلسفی صاحب کا تبصرہ, مذکورہ نظریہ پر ہمارا تبصرہ, روح کی زمانہ ماضی میں خلق ہونے کے دوسرے شواہد, مساق روز الست کی ایک خاص بات, آسمانوں اور زمین سے پہلے کیا چیز خلق ہوئی تھی, فرشتوں کی خلقت کا بیان, کائنات کی خلقت سے پہلے کا حال, انوار کی خلقت کا بیان, نور کی پہلی قسم, کیا کوئی چیز مادہ کے بغیر خلق نہیں ہو سکتی, نور کی دوسری قسم, نور کی تیسری قسم, اور اسی طرح پھر توحید در خالقیت, توحید در ربوبیت, مشرکین اربا کو مشرک قرار دینے کے اصلی اسباب, مفوضہ کے بارے میں جناب ائمہ معصومین کے ارشادات, مفوضہ کو کہاں سے معلوم پڑ گیا کہ ائمہ خالق و رازق ہیں, استقلال اور غیر استقلال کا مفہوم, پیغمبروں کی اطاعت خدا کے حکم سے واجب, توحید در اطاعت کا بیان, توحید در حکومت کا بیان, توحید در عبادت کا بیان, اللہ رسول کے ساتھ بظاہر ایک تیسری اطاعت متعلقہ کا بیان, اولی الامر کی اطاعت کو فرض قرار دینے والی آیت پر ایک نئے زاویہ سے غور و فکر, علماء اہل سنت کے نزدیک خدا نے آدم کو کس کا خلیفہ بنایا, علماء شیعہ کے نزدیک خدا نے آدم کو کس کا خلیفہ بنایا, خلیفہ یا خلافت کے بارے میں کچھ مختصراً تحقیق. اسی طرح آگے یہ چلتا جاتا ہے. جی, خدا نے اپنے سوا کسی سے دعا کرنے کو شرک کیوں قرار دیا, ائمہ اطہار کی تعلیم کردہ دعائیں ہمیں کیا سبق دیتی ہیں, بہترین مضامین, ایک سے ایک بہترین. اور جو کتب بینے کے شوقین ہیں ہمارے بہن بھائی, میرا مطلب دعویٰ تو نہیں ہے, لیکن میرا اندازہ ہے کہ جب وہ اس کتاب کا ایک باب شروع کریں گے تو نہیں روک سکیں گے اپنے آپ کو, اتنی دلچسپ مضامین ہے اس کتاب میں, لازمی پڑھیے جی. اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ صاحب استطاعت لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنے کے لیے میں پھر وہی پیغام دوں گا, کتابوں کے اوپر تھوڑا سا وہ کریں. ہمارا مرکز تبلیغ توحید و ولایت بھی حاضر ہے, اگر آپ اس مرکز اس پلیٹ فارم سے مومنین تک پہنچانا چاہیں تو ہم سے بے شمار مومنین رابطہ کرتے ہیں, آپ ہمیں بھی وہ بتا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں جتنی کتب آپ بانٹنا چاہیں. اگر آپ کے قرب و جوار میں ایسے مستحق مومنین ہیں جو بیچارے علم سے محبت رکھتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, بجٹ نہیں بنتا, 20-25 ہزار 15 ہزار 18 ہزار سیلری والا کہاں سے 1000 روپے کی 500 کی کتب لے, تو اگر آپ کے اپنے سرکل میں حلقہ باب میں ایسے کچھ مستحق ہیں ان کو ڈائریکٹ لے کے دیجئے. ورنہ ہم جیسے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے کئی لوگ بیچارے رابطہ کرتے ہیں, طالب علم ہیں لیکن نہیں مطلب افورڈ کرتے, تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کتاب پڑھیے, کتاب کو پہچانیے,
کتاب سے علم حاصل کیجئے، علم سیکھیے اور علم بانٹیے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین الطاہرین۔